بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائن۔ جرمنی، برطانیہ اور فرانس ایران کے ساتھ کھڑے ہو گئے، امریکہ کو شدید جھٹکا۔ لداخ میں چین کتنے ہزار کلومیٹر مربع رقبے پر قابض ہے، بھارت نے بڑا اعتراف کر لیا۔ جنگ کی دھمکیاں دینے والی مودی سرکار نے چین سے ہی بھاری قرضہ حاصل کر لیا۔ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے معاملے پر سعودی شاہی خاندان میں اختلافات، باپ بیٹا آمنے سامنے، امریکی ذرائع نے بڑا دعویٰ کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فلسطینیوں کی امداد بند کرنے کا عندیہ دے دیا۔ رواں سال دسمبر میں سمندر میں دوبارہ گیس ذخائر کی تلاش شروع کی جائے گی۔ روس اور امریکی فوجیوں کے درمیان جھڑپیں۔ کیوکاز فوجی مشقیں، بھارت شرکت سے آخری وقت میں بھاگ گیا۔ پاکستان اور چین کی مسلح افواج کا دستہ مشقوں میں بھرپور حصہ لے گا۔ شکست خوردہ کرپٹ مافیا لوٹا مال بچانے کے لیے پھر جمع ہو رہا ہے، وزیر اعظم عمران خان۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آراء کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مخالفت کے باوجود جرمنی، برطانیہ اور فرانس ایران کے خلاف بین الاقوامی سطح پر پابندیوں میں نرمی میں متفق ہو گئے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کے مطابق تینوں یورپی ممالک نے اس بات کا اظہار اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو لکھے گئے ایک خط میں کیا۔ اس خط کے مطابق ایران کے خلاف دوبارہ پابندیوں کا نفاذ قانونی تقاضوں کے برعکس ہوگا۔ جرمنی، برطانیہ اور فرانس نے مطالبہ کیا ہے کہ سن 2015 میں تہران کے ساتھ طے پانے والے جوہری معاہدے پر پوری طرح عمل درآمد جاری رکھنا چاہیے۔ امریکہ نے 2018 میں یک طرفہ طور پر معاہدے سے دستبرداری اختیار کر لی تھی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بھارتی حکومت نے پہلی بار یہ بات تسلیم کر لی ہے کہ لداخ میں چین بھارت کے 38,000 کلومیٹر مربع رقبے پر قابض ہے۔ بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے پارلیمان میں بھارت اور چین کے درمیان موجودہ کشیدگی کے حوالے سے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ لداخ میں چین بھارت کی تقریباً 38,000 مربع کلومیٹر زمین پر قبضہ کیے ہوئے ہے۔ بھارتی ریاست اور اروناچل پردیش کے بھی 90,000 مربع کلومیٹر پر چین اپنا دعویٰ کرتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ لداخ کے حوالے سے بھارت کو ایک سخت چیلنج کا سامنا ضرور ہے، تاہم اگر ضرورت پڑی تو بھارت کسی بڑے اور سخت اقدام سے گریز نہیں کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارتی فوج کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے بھی پوری طرح تیار ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ جنگ کی دھمکیاں دینے والی مودی سرکار نے چین سے ہی بھاری قرضہ حاصل کر لیا۔ ایک جانب چین کے ساتھ محاذ آرائی میں مصروف بھارتی حکومت نے خاموشی سے چند ماہ کے دوران $1 ارب سے زائد کا قرضہ موصول کر لیا۔ بی بی سی اردو کی جانب سے فراہم کردہ تفصیلات کے مطابق بھارت کی مودی سرکار نے اپنے ملک کو پوری دنیا کے سامنے ایک مذاق بنا دیا۔ ایک رپورٹ کے مطابق ایک جانب تو بھارت سرحدوں پر چین کے ساتھ کشیدگی بڑھا رہا ہے اور ہر روز چین کو جنگ کی دھمکیاں دیتا ہے، اور دوسری جانب معاشی تباہی کے شکار ملک کی مودی حکومت نے خاموشی سے چینی ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک سے بھاری قرضہ حاصل کر لیا، جبکہ بھارتی عوام اور اپوزیشن مودی سرکار کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہہ رہی ہے کہ حکومت جس ملک سے جنگ کر رہی ہے اسی سے بھیک بھی مانگ رہی ہے۔ جبکہ کانگریس کے سربراہ راہل گاندھی نے مودی سرکار پر طنز کرتے ہوئے سوال کیا ہے کہ مودی جی بتا دیں کہ وہ بھارت کی طرف سے ہیں یا چین کی طرف سے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے معاملے پر سعودی شاہی خاندان میں اختلافات، باپ بیٹا آمنے سامنے۔ امریکی ذرائع ابلاغ نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی برقراری کو لے کر آل سعود میں اختلافات پیدا ہو گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے اسرائیل کے ساتھ روابط کی برقراری پر پائے جانے والے اختلافات سے پردہ اٹھاتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ کیا سعودی عرب اس راستے کا انتخاب کرے گا جس کا امارات اور بحرین نے انتخاب کیا ہے۔ شاہ سلمان اور ولی عہد محمد بن سلمان میں اختلافات پائے جاتے ہیں۔ اخبار کے مطابق شاہ سلمان اسرائیل کے ساتھ روابط کی برقراری کے خلاف ہیں اور وہ اسرائیل کا بائیکاٹ چاہتے ہیں، تاہم ولی عہد محمد بن سلمان
اسرائیل کے ساتھ تجارتی تعلقات کی برقراری کے حامی ہیں۔ یاد رہے دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چند روز قبل واضح طور پر کہا تھا کہ سعودی عرب مناسب وقت پر اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی برقراری کا اعلان کرے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ٹرمپ نے فلسطینیوں کی امداد بند کرنے کا عندیہ دے دیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فلسطینیوں کی سالانہ امداد بند کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق امریکی صدر نے کہا ہے کہ فلسطین کو $75 کروڑ سالانہ دے کر بھی برے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہر سال فلسطین کو $75 کروڑ امداد کے باوجود فلسطین امریکہ کی برائی کرتے نہیں تھکتے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میرے خیال میں یہ ٹھیک نہیں ہے اور میری حکومت فلسطین کی امداد بند کر دے گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ مشیر پیٹرولیم ندیم بابر کا کہنا ہے کہ رواں سال دسمبر میں سمندر میں دوبارہ گیس ذخائر کی تلاش شروع کی جائے گی۔ سوئی ناردرن کا شارٹ فال بڑھ گیا ہے۔ سوئی گیس کمپنی کو LNG پر لانا ہوگا۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم کے مشیر پیٹرولیم ندیم بابر کا کہنا ہے کہ حکومت رواں سال دسمبر میں دوبارہ گیس کے ذخائر کی تلاش شروع کرے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ سوئی ناردرن میں شارٹ فال بھی بڑھتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے سردیوں میں گیس کی لوڈ شیڈنگ کی جائے گی۔ ملک میں گیس کے نئے ذخائر تلاش ہونے تک گیس کا شارٹ فال جاری رہنے کا امکان ہے۔ اس لیے اب وقت آ گیا ہے کہ سوئی گیس کمپنی کو LNG پر منتقل کیا جائے، جبکہ مزید ذخائر بھی تلاش کیا جائے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ جنگ زدہ ملک شام کے مشرقی علاقے میں امریکہ اور روسی فوج کے درمیان کشیدگی۔ جھڑپوں کو دیکھتے ہوئے امریکی فوج کی مزید نفری کو بھرپور سامان کے ساتھ مذکورہ علاقے میں روانہ کر دیا گیا۔ فرانسیسی خبرساں ادارے کی ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ کے سینٹرل کمانڈ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ شام میں فوجیوں کی تعداد بڑھانے کے ساتھ ساتھ ہم خود کو دفاع کے حوالے سے مضبوط بنا رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ ہم نے علاقے میں راڈار کا نظام بھی نصب کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ امریکہ اور اتحادیوں کی فوج کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔ اس کے ساتھ ہی جنگی طیاروں کی تعداد کو بھی بڑھا دیا گیا ہے۔ سینٹرل کمانڈ کے ترجمان نے واضح کیا ہے کہ اس علاقے میں امریکہ کسی ملک کے ساتھ کوئی نیا تنازع کھڑا نہیں کرنا چاہتا، لیکن اتحادی فوجیوں کی حفاظت کے لیے اقدامات ضروری ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بھارت کیوکاز فوجی مشقوں میں شرکت سے آخری وقت میں بھاگ گیا۔ بھارت چین سرحدوں پر تنازع بھارت کے پیچھے ہٹنے کی وجہ قرار دیا جا رہا ہے۔ تفصیلات کے مطابق بھارت کیوکاز فوجی مشقوں سے آخری وقت میں پیچھے ہٹ گیا۔ دفاعی ماہرین نے بھارتی فیصلہ بچگانہ اور تنگ نظری قرار دے دیا۔ فوجی مشقیں کیوکاز 21 سے 26 ستمبر تک جاری رہیں گی۔ دفاعی ماہرین کے مطابق بھارت مشقوں میں پاکستان اور چین کی موجودگی سے بھاگا ہے۔ بھارت کی طرف سے اگست تک ان مشقوں میں شرکت کی مکمل تیاری تھی۔ بھارت چین سرحدوں پر تنازع بھارت کے پیچھے ہٹنے کی وجہ قرار دیا جا رہا ہے۔ کیوکاز مشقوں میں خطے کے دیگر ممالک کو بھی شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ کیوکاز اسٹریٹجک کمانڈر مشقوں میں 80,000 سے زائد اہلکاروں کی شرکت متوقع ہے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ شکست خوردہ کرپٹ مافیا لوٹا مال بچانے کے لیے پھر جمع ہو رہا ہے۔ اس مافیا کا واحد مقصد لوٹا مال ہے۔ تفصیلات کے مطابق اپوزیشن کی جانب سے آج اسلام آباد میں کل جماعتی کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اپوزیشن جماعتوں نے حکومت کے خلاف سخت موقف اپنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپوزیشن کے اکٹ پر بیورو چیف صابر شاکر سے گفتگو میں کہا ہے کہ یہ سب لوٹ کا مال بچانے کے لیے جمع ہو رہے ہیں، لیکن اب یہ مافیا دوبارہ کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان آرمی پائنٹ آباد۔